دی سیلفش جین از رچرڈ ڈاکنز۔ قسط نمبر 10۔ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول رائڈ آن یورز۔ تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا۔ ہم نے ایک ہی نوع سے تعلق رکھنے والی بقائی مشینوں کے درمیان والدین، جنسی اور جارحانہ تعامل پر غور کیا ہے۔ جانوروں کے تعامل کے حیرت انگیز پہلو ہیں جن کا بظاہر ان میں سے کسی بھی عنوان کے تحت احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک بہت سے جانوروں کے گروہوں میں رہنے کا رجحان ہے۔ پرندے، کیڑے مکوڑے، مچھلی اور ویل۔ میدانوں میں رہنے والے ممالیہ جانور ایک ساتھ جھنڈ یا ریوڑ میں چرتے یا گروہ میں شکار کرتے ہیں۔ یہ گروہ عام طور پر صرف ایک ہی نوع کے ارکان پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان میں استثناء موجود ہیں۔ زیبرا اکثر افریقی ہرن گروہ کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور پرندوں کے مخلوط انواع کے جھنڈ کبھی کبھی ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ سجھائے گئے ان فوائد کی ایک خاصی متفرق فہرست ہے جو کوئی خود غرض فرد کسی گروہ میں رہنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ میں یہ کیٹلاگ پیش نہیں کروں گا، لیکن صرف چند تجاویز کا ذکر کروں گا۔ اس دوران میں بظاہر اظہار پسندانہ رویہ کی باقی مثالوں کی طرف لوٹوں گا جو میں نے باب 1 میں دی تھیں اور جن کی وضاحت کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ سماجی کیڑوں پر غور کیا جائے گا جن کے بغیر جانوروں کی اظہار پسندی کا کوئی بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اس قدر متفرق باب میں باہمی اظہار پسندی کے اس اہم خیال کا ذکر کروں گا: تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا۔ اگر جانور گروہوں میں اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے جینس کو اس انجمن بامی کو فائدہ پہنچانے کے مقابلے میں حاصل زیادہ کرنا چاہیے۔ لگڑ بگے کا ایک جھنڈ تنہا لگڑ بگے کے مقابلے میں اتنا بڑا شکار پکڑ سکتا ہے کہ یہ ہر خود غرض فرد کو ایک جھنڈ میں شکار کرنے کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ حالانکہ اس میں کھانا بانٹنا بھی شامل ہے۔ شاید اسی طرح کی وجوہ کی بنا پر کچھ مکڑیاں ایک بہت بڑا کمیونٹی جال بننے میں باہمی تعاون کرتی ہیں۔ امپیرل پینگوئن ایک ساتھ جڑ کر حرارت کو محفوظ کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فطری عناصر کے سامنے ایک چھوٹا سطحی علاقہ پیش کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جتنا وہ خود اپنے طور پر کر سکتا ہے۔ ایک مچھلی جو دوسری مچھلی کے پیچھے ترچھی تیرتی ہے وہ سامنے والی مچھلی کے ذریعے پیدا ہونے والی آبی مزاحمت سے ہائیڈرو ڈائنامک فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ جزوی وجہ ہو سکتی ہے کہ مچھلیاں کیوں جھنڈ میں رہتی ہیں۔ ہوا کی مزاحمت سے متعلق ایک متعلقہ چال سائیکل سواروں کی دوڑ کے لیے معروف ہے جو اڑنے والے پرندوں کی انگریزی حرف وی کی طرح تشکیل کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ریوڑ نقصان دہ صورتحال سے بچنے کے لیے شاید مسابقت کرتا ہے۔ ممکنہ طور پر پرندے باری باری ناآمادہ رہنما کی پوزیشن لیتے ہیں۔ یہ باب کے آخر میں زیر بحث ہونے والی مؤخر باہمی اظہار پسندی کی ایک شکل ہے۔ گروپ کی زندگی کے بہت سے تجویز کردہ فوائد شکاریوں کے کھانے سے بچنے سے متعلق ہیں۔ اس طرح کے نظریے کی خوبصورت توضیح ڈبلیو ڈی ہیملٹن نے اپنے جیومیٹری فار دی سیلفش ہرڈ نامی مقالے میں پیش کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ مجھے اس پر زور دینے دیجیے کہ خود غرض ریوڑ سے اس کی مراد خود غرض افراد کا غلہ تھا۔ ایک بار پھر ہم ایک سادہ ماڈل سے شروع کرتے ہیں جو اگرچہ تجریدی ہے لیکن ہمیں حقیقی دنیا کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ فرض کریں کہ جانور کی ایک قسم کا شکار ایک شکاری کرتا ہے جو ہمیشہ قریبی شکاری فرد پر حملہ کرتا ہے۔ شکاری کے نقطہ نظر سے یہ ایک معقول حکمت عملی ہے کیونکہ یہ توانائی کے اخراجات میں کمی کا رجحان رکھتا ہے۔ شکار کے نقطہ نظر سے اس کا ایک دلچسپ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکار فرد مسلسل شکاری کے قریب ترین ہونے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر شکار دور سے شکاری کا پتہ لگا سکتا ہے تو وہ بھاگ ہی جائے گا، لیکن اگر شکاری بغیر کسی تنبیہ کے اچانک آ سکے جیسے وہ لمبی گھاس میں چھپا ہوا ہو تو ہر شکار فرد اب بھی کسی شکاری کے قریب ترین ہونے کے امکان کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ ہم ہر شکار فرد کو خطرے کے علاقے سے گھرا ہوا ہونے کے طور پر تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی تعریف زمین کے اس علاقے سے کی جاتی ہے جس میں کوئی بھی نقطہ اس فرد کے کسی دوسرے فرد کے مقابلے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شکار کے افراد ایک باقاعدہ اقلیت سی تشکیل میں باہر نکلتے ہیں تو ہر ایک کے گرد خطرے کا علاقہ جب تک کہ وہ کنارے پر نہ ہو کم و بیش مسدس شکل کا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شکاری انفرادی اے کے ارد گرد خطرے کے مسدس علاقے میں چھپتا ہے تو انفرادی اے کے کھائے جانے کا امکان ہے۔ ریوڑ کے کنارے پر موجود افراد خاص طور پر غیر محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے خطرے کا علاقہ نسبتاً چھوٹا مسدس نہیں بلکہ اس میں کھلی طرف سے ایک وسیع علاقہ ہوتا ہے۔
اب واضح طور پر ایک سمجھدار فرد خطرے کے اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا رکھنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر وہ ریوڑ کے کنارے ہونے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ خود کو کنارے پر پاتا ہے تو وہ مرکز کی طرف بڑھنے کے لیے فوری اقدامات کرے گا۔ بدقسمتی سے کسی نہ کسی کو تو کنارے پر ہونا پڑتا ہے، لیکن جہاں تک ہر فرد کا تعلق ہے وہ کنارے سے دور رہنا چاہے گا۔ جھنڈ کے کناروں سے مرکز کی طرف مسلسل نقل مکانی ہوگی۔ اگر ریوڑ پہلے ڈھیلا ڈھالا اور منتشر تھا تو جلد ہی اندرونی نقل مکانی کے نتیجے میں تنگ اور مرکوز ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے ماڈل کا آغاز جھنڈ کے ایسے کسی رجحان سے نہ بھی کریں اور شکاری جانور بے ترتیب طور پر منتشر ہونے لگے تو ہر فرد کی خود غرضی چاہے گی کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے افراد کے بیچ کی جگہ رکھنے کی کوشش کر کے اپنے خطرے کے علاقے کو کم کرے۔ اس سے تیزی سے جھنڈ کی تشکیل ہوگی جو مزید گھنا اور مرکوز بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ حقیقی زندگی میں مخالف دباؤ کی وجہ سے مرکوز ہونے کا رجحان محدود ہو جائے گا، ورنہ تمام افراد ایک دوسرے پر چڑھنے والے ڈھیر بن جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ماڈل دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بہت سادہ مفروضے سے بھی جھنڈ کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ دیگر مزید وسیع ماڈل بھی تجویز کیے گئے ہیں، وہ زیادہ حقیقت پسند ہیں۔ اس سے وہ ہمیں جانوروں کے جھنڈ بننے کے مسئلے کے بارے میں سوچنے میں مدد کرنے میں سادہ ہیملٹن ماڈل کی قدر کو کم نہیں کرتے۔ خود غرض ریوڑ کے ماڈل کے پاس بذات خود تعاون کے تعامل کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی اثار پسندی نہیں ہے، صرف ہر فرد کا دیگر کی طرف سے خود غرضانہ استحصال ہے۔ لیکن حقیقی زندگی میں ایسے معاملات پائے جاتے ہیں جہاں افراد گروہ کے ساتھی ارکان کو شکاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فعال اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرندوں کی تنبیہی آواز ذہن میں آتی ہے، یہ یقینی طور پر خطرے کے اشارے کے طور پر کام کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ افراد جو انہیں سنتے ہیں وہ فوری طور پر بچنے کی کارروائی کرتے ہیں۔ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ آواز دینے والا شکاری کی آگ اپنے ساتھیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انہیں بس شکاریوں کے وجود سے آگاہ کرتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے۔ اس کے باوجود آواز دینے کا عمل کم از کم پہلی نظر میں اثار پسندانہ لگتا ہے، کیونکہ اس کا اثر شکاری کی توجہ آواز دینے والے کی طرف مبذول کرانے کا ہوتا ہے۔ ہم بالواسطہ طور پر اس حقیقت سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس پر PR مارلر نے غور کیا تھا۔ آوازوں کی طبعی خصوصیات مثالی طور پر تلاش کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر کسی صوتی انجینئر سے کہا جائے کہ وہ ایسی آواز ڈیزائن کرے جس سے کسی شکاری کو رجوع کرنا مشکل ہو تو وہ بہت سے چھوٹے سانگ برڈز کی حقیقی تنبیہی آواز جیسا کچھ تیار کرے گا۔ اب فطرت میں آوازوں کی یہ شکل قدرتی انتخاب سے پیدا ہوئی ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افراد کی بڑی تعداد مر چکی ہے کیونکہ ان کی تنبیہی آوازیں کامل نہیں تھیں، لہٰذا تنبیہی آوازیں دینے سے خطرہ وابستہ نظر آتا ہے۔ خود غرض جینی نظریے کو تنبیہی آوازیں دینے کا ایک معقول فائدہ اٹھانا ہوگا جو اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی بڑا ہے۔ در حقیقت یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پرندوں کی تنبیہی آوازوں کو ڈارون کے نظریے کے لیے اتنی بار عجیب قرار دیا گیا ہے کہ ان کے لیے وضاحتوں کا خواب دیکھنا ایک طرح سے فیشن بن گیا ہے۔ نتیجتاً اب ہمارے پاس اتنی اچھی وضاحتیں ہیں کہ یہ یاد رکھنا مشکل ہے کہ یہ سارا ہنگامہ کس بارے میں تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہو کہ ریوڑ میں کچھ قریبی رشتہ دار ہوں تو تنبیہی آواز دینے کا ایک جین پول میں خوشحال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بچ جانے والے کچھ افراد کے جسم میں ہونے کا اچھا موقع ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے، چاہے آواز دینے والا شکاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے اپنی اثار پسندی کی بھاری قیمت ادا کرے۔ اگر آپ اس نسبتی انتخاب کے خیال سے مطمئن نہیں ہیں تو انتخاب کرنے کے لیے بہت سے دیگر نظریات موجود ہیں۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے آواز دینے والا اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے سے خود غرضانہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ٹریورز نے 5 اچھے خیالات پیش کیے ہیں، لیکن مجھے اپنے مندرجہ ذیل 2 زیادہ قائل کرنے والے لگتے ہیں۔ پہلے کو میں غار کا نظریہ کیو تھیوری کہتا ہوں، جو لاطینی میں خبردار کے مترادف ہے۔ کیو، جس کا تلفظ KV ہے، کو اب بھی اسکول کے بچے قریب آنے والے نگران سے خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظریہ چھپنے والے پرندوں کے لیے موزوں ہے جو خطرے کے وقت ارد گرد کے ماحول میں منجمد ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایسے پرندے کا ایک جھنڈ کسی کھیت میں دانہ چگ رہا ہے، ایک بعض فاصلے سے گزر جاتا ہے۔ اس نے ابھی تک ریوڑ کو نہیں دیکھا اور وہ براہ راست ان کی طرف پرواز نہیں کرتا ہے، لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی تیز نظریں کسی بھی لمحے انہیں دیکھ لیں گی اور وہ حملے کے لیے جھپٹ پڑے گا۔ فرض کریں کہ ریوڑ کا ایک رکن باز کو دیکھ لیتا ہے لیکن باقی نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ یہ تیز نظروں والا فرد فوری طور پر جم سکتا تھا اور گھاس میں چھپ سکتا تھا،
لیکن اس سے اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھی اب بھی واضح طور پر شور مچاتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی باز کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتا ہے اور پھر پورا ریوڑ خطرے میں آ سکتا ہے۔ خالص خود غرضی کے نقطہ نظر سے اس فرد کے لیے بہترین پالیسی جو پہلے باز کو دیکھتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو فوری سرگوشی کر کے متنبع کرنا ہے، اور وہ اس طرح وہ اپنے چپ کرا کے اس امکان کو کم کر سکتا ہے کہ وہ نادانستہ طور پر باز کو خود اس کے قریب بلا لیں گے۔ دوسرا نظریہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسے ہرگز صفیں نہ توڑیں، نیور بریک رینکس نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ پرندوں کی ان اقسام کے لیے موضوع ہے جو شکاری کے قریب آنے پر اڑ جاتے ہیں، شاید کسی درخت پر چلے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر تصور کریں کہ دانہ چگ رہے پرندوں کے جھنڈ میں سے کسی فرد نے شکاری کو دیکھ لیا ہے، اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اپنے ساتھیوں کو خبردار کیے بغیر صرف خود اڑ سکتا تھا، لیکن ایسی صورت میں وہ ایک تنہا پرندہ ہوگا جو اب نسبتاً گمنام ریوڑ کا حصہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک الگ تھلگ فرد ہوگا۔ بعض دراصل الگ تھلگ کبوتروں کے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو یہ سوچنے کی بہت سی نظریاتی وجوہ ہیں کہ صفیں توڑنا خودکشی کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھی بلا کر اس کے پیچھے آ بھی جاتے ہیں، تب بھی وہ فرد جو پہلے زمین سے اڑتا ہے عارضی طور پر اپنے خطرے کے علاقے میں اضافہ کرتا ہے۔ ہیملٹن کا مخصوص نظریہ صحیح ہو یا غلط، جھنڈ میں رہنے میں کچھ اہم فائدہ ہے، ورنہ پرندے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ فائدہ کچھ بھی ہو، جو فرد جھنڈ کو دوسروں سے پہلے چھوڑ دیتا ہے وہ کم از کم جزوی طور پر اس فائدے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اسے صفیں نہیں توڑنی چاہیے تو مشاہدہ کرنے والے پرندے کو کیا کرنا چاہیے؟ شاید اسے صرف اس طرح جاری رکھنا چاہیے گویا کچھ نہیں ہوا ہے، اور جھنڈ کی رکنیت سے حاصل ہونے والے تحفظ پر انحصار کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی شدید خطرات ہیں۔ وہ اب بھی کھلے میں ہے، انتہائی کمزور۔ وہ ایک درخت پر زیادہ محفوظ ہوگا۔ بہترین پالیسی واقعی اڑ کر کسی درخت پر جانا ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ باقی سب بھی ایسا کریں۔ اس طرح وہ ایک الگ تھلگ فرد نہیں بنے گا اور وہ ہجوم کا حصہ بننے کے فوائد سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اسے گھیرے میں اڑنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بار پھر ایک وارننگ کال دینے سے خالصتاً خود غرضانہ فائدہ ہوتا نظر آتا ہے۔ ای ایل شیرنوف اور جے آرکر بیس نے بھی اس طرح کا ایک نظریہ تجویز کیا ہے، جس میں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ لفظ ہیرا پھیری کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خبردار کرنے والا پرندہ اپنے باقی جھنڈ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہم خالص لا تعلق اظہار پسندی سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ سطحی طور پر یہ نظریات اس بیان سے مطابقت نہیں رکھتے کہ تنبیہی آواز دینے والا فرد خود کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ حقیقت میں کوئی عدم مطابقت نہیں ہے، وہ خبردار نہ کر کے خود کو مزید خطرے میں ڈال دے گا۔ کچھ افراد اس لیے مر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے تنبیہی آوازیں دیں، خاص طور پر وہ جن کی آوازوں کا پتہ لگانا آسان تھا۔ دوسرے افراد اس لیے مر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے تنبیہی آوازیں نہیں دیں۔ گھار کا نظریہ اور صفیں ہرگز نہ توڑو کا نظریہ اس کی وضاحت کرنے کے بہت سے طریقوں میں سے صرف دو ہیں۔ تھامسن کی اچھلنے والی غزال سٹارٹنگ گیزل کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کا میں نے باب 1 میں ذکر کیا ہے، اور جس کی بظاہر اس خودکش اظہار پسندی نے آرڈری کو واضح طور پر یہ کہنے کی تحریک دی کہ اس کی وضاحت صرف گروہی انتخاب ہی سے ممکن ہے۔ یہاں خود غرض جینی نظریہ کو ایک سخت چیلنج درپیش ہے۔ پرندوں میں تنبیہی آوازیں کام کرتی ہیں، لیکن وہ واضح طور پر زیادہ سے زیادہ غیر واضح اور محتاط ہونے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اچھلنا کودنا غیر واضح نہیں ہے، وہ ترغیب دینے والا مظاہرہ ہے۔ غزال ایسے نظر آتے ہیں گویا وہ جان بوجھ کر شکاری کی توجہ مبذول کرا رہے ہوں، یا وہ شکاری کو چھیڑ چھاڑ رہے ہوں۔ اس مشاہدے نے ایک خوشگوار جرأت مندانہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نظریے کو اصل میں این سمتھ نے پیش کیا تھا، لیکن اس پر اس کے منطقی انجام تک لے جانے میں اے زاوی نے نمایاں دستخط ثبت ہے۔ زاوی کے نظریے کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے: لیٹرل تھنکنگ کا ایک اہم جز یہ خیال ہے کہ دوسرے غزالوں کے لیے اشارہ ہونا تو دور کی بات ہے، اچھل کود دراصل شکاریوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ دوسرے غزال اسے دیکھتے ہیں اور ان کا رویہ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ اتفاقی ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر شکاری کے لیے اشارہ ہے۔ سادہ زبان میں اس ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے: دیکھو میں کتنی اونچی چھلانگ لگا سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ اتنا تندرست اور صحت مند غزال ہوں، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ تم میرے پڑوسی کو پکڑو تو زیادہ سمجھداری ہوگی جو اتنی اونچی چھلانگ نہیں لگاتا۔ کم انسان نما اصطلاحات میں اونچی اور دکھاوے والی چھلانگ لگانے والے جینس کا شکاریوں کے ذریعے کھائے جانے کا امکان نہیں، کیونکہ شکاری ایسے شکار کا انتخاب کرتے ہیں جو پکڑنے میں آسان نظر آئے۔
خاص طور پر بہت سے ممالیہ شکاری بوڑھے اور بیمار شکار کو پکڑتے ہیں۔ ایک فرد جو اونچی جست لگا سکتا ہے وہ مبالغہ آمیز انداز میں اشتہار دیتا ہے کہ وہ نہ تو حقیقت میں بوڑھا ہے اور نہ ہی بیمار۔ اس نظریے کے مطابق یہ مظاہرہ اثار پسندی سے بہت بعید ہے، اگر یہ کچھ ہے تو خود غرضانہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد شکاری کو کسی اور کا پیچھا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک طرح سے یہ مقابلہ ہے کہ کون سب سے زیادہ چھلانگ لگا سکتا ہے۔ ہارنے والے کو شکاری چن لیتا ہے۔ دوسری مثال جس پر میں نے کہا تھا کہ میں لوٹوں گا وہ کامیکیس شہد کی مکھیوں کی ہے، جو شہد پر حملہ کرنے والوں کو ڈنک مارتی ہیں لیکن اس عمل میں تقریباً یقیناً خودکشی کر لیتی ہیں۔ شہد کی مکھی ایک بہت ہی سماجی کیڑے کی محض ایک مثال ہے۔ دوسرے کیڑوں میں زمبورے، چیونٹیاں اور دیمک یا سفید چیونٹیاں شامل ہیں۔ میں عمومی لحاظ سے سماجی کیڑوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ صرف خودکشی کرنے والی مکھیوں پر۔ سماجی کیڑوں کے کارنامے خاص طور پر ان کے تعاون اور ظاہری اظہار پسندی کے حیران کن کارنامے مثالی ہیں۔ ڈنک مار کر خودکشی کا مشن ان کی بے نفسی کا غماز ہے۔ ہنی پاٹ چیونٹیوں میں کارکنوں کی ایک قسم ہوتی ہے جن کے پیٹ عجیب و غریب طور پر پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا واحد کام پھولے ہوئے روشنی کے بلبوں کی طرح چھت سے بے حس و حرکت معلق رہنا ہے، جسے دوسرے کارکن کھانے کی دکانوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ انسانی معنوں میں وہ فرد کے طور پر نہیں جیتے، ان کی انفرادیت بظاہر برادری کی بہبود کے تابع ہے۔ چیونٹیوں، مکھیوں یا دیمک کا معاشرہ اعلیٰ سطح پر ایک قسم کی انفرادیت حاصل کرتا ہے۔ کھانا اس حد تک بانٹا جاتا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ اجتماعی ہے۔ معلومات کے کیمیائی اشاروں اور مکھیوں کے مشہور رقص کے ذریعے اتنے مؤثر طریقے سے شیئر کیا جاتا ہے کہ کمیونٹی تقریباً اس طرح برتاؤ کرتی ہے گویا یہ ایک واحد اکائی والی اعصابی نظام ہو جس کے اپنے حسی اعضاء ہوں۔ بیرونی دراندازوں کو جسم کے مدافعاتی رد عمل کے نظام کی انتخابیت جیسی چیز کے ساتھ پہچاننا اور روکا جا سکتا ہے۔ شہد کے چھتے کے اندر زیادہ درجہ حرارت کو انسانی جسم کی طرح تقریباً ٹھیک طور پر منظم کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک فرد شہد کی مکھی گرم خون والی جاندار نہیں ہے۔ آخر میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمثیل تولید پر بھی صادق آتی ہے۔ سماجی کیڑوں کی بستی میں افراد کی اکثریت بانجھ کارکنوں کی ہوتی ہے۔ سلسلہ تولید یعنی لازوال جین کے تسلسل کا نصب افراد کی ایک اقلیت کے جسموں سے گزرتا ہے۔ یہ ہمارے فوتوں اور بیزادانی میں ہمارے تولیدی خولیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ غیر باراور کارکن ہمارے جگر، پٹھوں اور اعصابی خولیوں سے مشابہ ہیں۔ کامیکاز رویہ اور کارکنوں کے ذریعے اظہار پسندی اور تعاون کی دیگر انواع حیران کن نہیں لگتی جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بانجھ ہے۔ ایک عام جانور کے جسم کو اس کے جینس کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے اولاد پیدا کرنے اور انہی جینس پر مشتمل دیگر افراد کی دیکھ بھال کے ذریعے منضبط کیا جاتا ہے۔ دوسرے افراد کی دیکھ بھال کے مفاد میں خودکشی اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے خودکشی والا اثار شاذ و نادر ہی ارتقا پاتا ہے۔ لیکن ایک کارکن مکھی کبھی بھی اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتی۔ اس کی تمام کوششیں اس کی اپنی اولاد کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کی دیکھ بھال کر کے اس کے جینس کو محفوظ رکھنے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ ایک بانجھ کارکن مکھی کی موت اس کے جینس کے لیے اس سے زیادہ تشویشناک نہیں ہوتی جتنا کہ خزاں میں کسی پتے کا درخت کے جینس سے دور ہو جانا۔ سماجی کیڑوں کے حوالے سے ان پر پراسراریت کا ملمہ چڑھانے کا من کرتا ہے، لیکن واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے قدر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خود غرض جینی نظریہ ان کے ساتھ کس طرح نمٹتا ہے اور خاص طور پر یہ کس طرح کارکنوں کے بانجھ پن کے اس غیر معمولی مظہر کی ارتقائی اصل کی وضاحت کرتا ہے جو بہت سے دیگر مظاہر کی بنیاد ہے۔ سماجی کیڑوں کی بستی ایک بہت بڑا خاندان ہوتی ہے۔ عام طور پر سب ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں۔ کارکن جو شاذ و نادر ہی یا کبھی خود تولید نہیں کرتے اکثر مختلف زمروں میں تقسیم ہوتے ہیں، جن میں چھوٹے کارکن، بڑے کارکن، فوجی اور شہد کا ظروف جیسے انتہائی خصوصاً زمرے شامل ہیں۔ تولید کرنے والی مادہ کو رانی کہا جاتا ہے۔ تولید کرنے والے نر بعض اوقات ڈرون یا راجا بھی کہلاتا ہے۔ زیادہ ترقی یافتہ بستیوں میں تولیدی نر و مادہ سوائے تولید کے اور کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اسی ایک کام میں وہ انتہائی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کھانے اور تحفظ کے لیے کارکنوں پر منحصر ہوتے ہیں، اور کارکن بھی جھول کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کچھ چیونٹی اور دیمک کی انواع میں رانی سوج کر انڈے کی ایک بہت بڑی فیکٹری بن جاتی ہے جو شاید ہی کسی کیڑے کے طور پر پہچانی جا سکے۔ اس کا حجم کارکن سے سینکڑوں گنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔
کارکن کیڑے مسلسل اس کا خیال رکھتے ہیں اور انڈوں کے مسلسل بہاؤ کو سماجی نر سریوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ایسی دیوقامت رانی کو کبھی اپنی شاہی خلوتگاہ سے منتقل ہونا پڑے تو وہ ان جفاکش کارکنوں کی صفوں کی پشت پر سوار ہو کر جاتی ہیں۔ باب 7 میں میں نے تولید کرنے اور پرورش کرنے کے درمیان فرق بتایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مخلوط حکمت عملی یعنی تولید اور پرورش کرنا عام طور پر ارتقا پائے گی۔ باب 5 میں ہم نے دیکھا کہ مخلوط ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی دو عمومی اقسام کی ہو سکتی ہے، یا تو آبادی کا ہر فرد مخلوط رویہ اختیار کر سکتا ہے، یعنی اس طرح افراد عام طور پر تولید اور پرورش کرنے کا ایک منصفانہ مرکب حاصل کرتے ہیں، یا آبادی دو مختلف قسموں کے افراد میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم نے پہلی بار باز اور کبوتر کے درمیان توازن کو متصور کیا تھا۔ اب نظری طور پر یہ ممکن ہے کہ تولید اور پرورش کرنے کے درمیان ارتقائی طور پر مستحکم توازن کو ثانی اور ذکر قسم میں حاصل کیا جائے، یعنی آبادی کو تولید اور پرورش کرنے والوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ارتقائی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے جب پرورش کرنے والے ان افراد کے قریبی رشتہ دار ہوں جن کی وہ پرورش کرتے ہیں، کم از کم اپنی اولاد جتنی قریبی نسبت اگر وہ اولاد کے حامل ہوں۔ اگرچہ نظری طور پر ارتقاء کا اس سمت میں آگے بڑھنا ممکن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف سماجی کیڑوں میں ہوا ہے۔ سماجی کیڑوں کے افراد کو دو اہم طبقات تولید کاروں اور پرورش کاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تولید کار تولیدی نر و مادہ ہیں، پرورش کار کارکن ہوتے ہیں۔ دیمک میں بانجھ نر و مادہ، دیگر تمام سماجی کیڑوں میں بانجھ مادہ۔ دونوں قسمیں اپنا کام زیادہ مؤثر طریقے سے کرتی ہیں کیونکہ انہیں دوسروں سے نمٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ کس کے نقطہ نظر سے مؤثر ہے؟ ڈارون کے نظریے پر معروف شکایتی سوال اٹھایا جائے گا، تب اس میں کارکنوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ رانی یہ سب کچھ اپنے طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ وہ کیمیائی ذرائع سے کارکنوں کو اپنے خود غرضی کے مقاصد کے لیے منضبط کرتی ہے، جس سے وہ اس کے بھرپور جھول کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ الیگزینڈر کے والدین کے جوڑ توڑ کے نظریے کا ایک ورژن ہے جس پر ہم نے باب 8 میں گفتگو کی تھی۔ اس کے برعکس خیال یہ ہے کہ کارکن تولیدی نر و مادہ کو فارم کرتے ہیں اور کارکنوں کے جینس کی نقلوں کے فروغ میں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ جوڑ توڑ مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ یقینی طور پر جو بقائی مشینیں رانی بناتی ہیں وہ کارکنوں کی اولاد نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قریبی رشتہ دار تو ہیں۔ ہیملٹن نے محسوس کیا کہ کم از کم چیونٹیاں، مکھیوں اور زنبوروں میں کارکن کی اصل میں رانی سے زیادہ قریبی نسبت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے اور بعد میں ٹریورز اور ہیئر نے خود غرض جینی نظریہ کی سب سے شاندار کامیابیوں میں سے ایک حاصل کی ہے۔ یہ استدلال اس طرح ہے: اس گروہ کے کیڑے جنہیں ہائنوآپٹرا کے نام سے جانا جاتا ہے، بشمول چیونٹیاں، مکھیاں اور زنبورے، جنسی تعین کا ایک بہت عجیب نظام رکھتے ہیں۔ دیمک اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتی اور ان میں ایسی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک ہائمینوآپٹرن گھونسلے میں عام طور پر صرف ایک بالغ رانی ہوتی ہے۔ وہ جوانی میں ایک مجامتی پرواز کرتی ہے۔ وہ اپنی باقی طویل زندگی یعنی 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے نطفوں کو ذخیرہ کر لیتی ہے۔ وہ برسوں اپنے بیضوں کو نطفوں کا راشن دیتی ہے، جس سے بیضے جب اس کی ٹیوبوں سے گزرتے ہیں تو برابر ہو سکتے ہیں، لیکن تمام بیضے برابر نہیں ہوتے، غیر برابر نر بنتے ہیں، لہٰذا ایک نر کا کوئی باپ نہیں ہوتا اور اس کے جسم کے تمام خلیوں میں کروموسوم کا صرف ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی ماں سے حاصل ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دورہ مجموعہ ہو جو باپ اور ماں دونوں سے حاصل ہو، جیسا کہ ہم میں ہوتا ہے۔ باب 3 کی تشبیہ کے لحاظ سے ایک نر ہائمینوآپٹرن کے ہر خلیے میں عمومی 2 کے بجائے ہر جلد کی صرف ایک نقل ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک مادہ ہائمینوآپٹرن اس لحاظ سے نارمل ہے کہ اس کا باپ ضرور ہوتا ہے اور اس کے جسم کے ہر خلیات میں کروموسوم کا معمول کا دورہ مجموعہ ہوتا ہے۔ کوئی مادہ کارکن بنتی ہے یا رانی، اس کا انحصار اس کے جینس پر نہیں بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، یعنی ہر مادہ میں رانی بنانے والے جینس کا ایک مکمل مجموعہ موجود ہوتا ہے اور کارکن بنانے والے جینس کا ایک مکمل مجموعہ بھی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ کارکن سپائی وغیرہ کا ہر خصوصی زمرہ بنانے کے لیے جینس کے مجموعے ہوتے ہیں۔ جینس کا کون سا مجموعہ چالو کیا جاتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مادہ کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، خاص طور پر اسے ملنے والے کھانے پر۔ اگرچہ ان میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، لیکن بنیادی طور پر چیزیں ایسی ہی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جنسی تولید کا یہ غیر معمول نظام کیوں تیار ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اچھی وجہ تھی، لیکن فی الحال ہمیں
اسے ہائمنوپٹرن کے بارے میں ایک عجیب حقیقت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ عجیب ہونے کی اصل وجہ جو بھی ہو، یہ نسبت کا حساب لگانے کے لیے باب 6 کے سیدھے سادے اصولوں کی تلپٹ کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نر کے نطفے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ میں مختلف ہوں جیسے ہم میں ہوتے ہیں، سب بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک نر کے جسم کے ہر خلیات میں جینس کا صرف ایک مجموعہ ہوتا ہے، نہ کہ دوہرا مجموعہ۔ لہٰذا ہر نطفے کو 50% نمونے کے بجائے جینس کا مکمل مجموعہ حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے کسی دیے گئے نر کے تمام نطفے یکساں ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم ماں اور بیٹے کے درمیان نسبت کا حساب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی نر کے پاس جین اے ہے تو اس کے کیا امکانات ہیں کہ اس کی ماں بھی وہ ہو؟ اس کا جواب 100% ہونا چاہیے، کیونکہ نر کا کوئی باپ نہیں تھا اور اس نے اپنی ماں سے ہی اپنے تمام جین حاصل کیے۔ لیکن اب فرض کریں کہ ایک رانی کے پاس جین بی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس یہ جین ہو صرف 50% ہے، کیونکہ اس میں اس کے صرف آدھے جین ہوتے ہیں۔ یہ اتنا تناقض کی طرح لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک نر اپنے تمام جین اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے، لیکن ایک ماں صرف اپنے بیٹے کو اپنے آدھے جین دیتی ہے۔ ظاہری تناقض کا حل اس حقیقت میں ہے کہ نر میں جینز کی معمول کی تعداد کا صرف نصف ہوتا ہے۔ اس بات پر الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نسبت کا حقیقی اشاریہ 1 ہے یا 1/2۔ اشاریہ صرف انسان کا بنایا ہوا پیمانہ ہے، اور اگر اس سے خاص معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اسے ترک کر کے ابتدائی اصولوں کی طرف واپس جانا پڑتا ہے۔ رانی کے جسم میں جین اے کے نقطہ نظر سے اس بات کا امکان 1/2 ہے کہ یہ جین اس کے بیٹے میں بھی ہو، بالکل اسی طرح جیسے بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا رانی کے نقطہ نظر سے اس کی اولاد کسی بھی جنس کی اس سے اتنی ہی قریبی نسبت رکھتی ہے جتنی انسانی بچے اپنی ماں سے۔ جب ہم بہنوں کی طرف آتے ہیں تو چیزیں دلچسپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سگی بہنیں نہ صرف باپ میں مشترک ہیں، یعنی ان کے جنین بنانے والے 2 نطفے ہر جین میں یکساں ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ان کے پدرانہ جینس کا تعلق ہے، بہنیں مماثل جڑواں بچوں کے مساوی ہیں۔ اگر ایک مادہ کے پاس جین اے ہے تو اسے یہ اپنے باپ یا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ اگر اسے یہ اپنی ماں سے ملا ہے تو اس بات کا 50% امکان ہے کہ اس کی بہن کے پاس بھی یہ ہو۔ لیکن اگر اسے یہ اپنے باپ سے ملا ہے تو اس کے امکانات 100% ہیں کہ اس کی بہن میں بھی یہ موجود ہیں۔ لہٰذا ہائمنوپٹرن سگی بہنوں کے درمیان نسبت 1/2 نہیں، جیسا کہ عام جنسی جانوروں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ 3/4 ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ہائمنوپٹرن مادہ کی اپنی سگی بہنوں سے اس سے زیادہ قریبی نسبت ہوتی ہے جتنی کہ کسی بھی جنس کی اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہیملٹن نے محسوس کیا، اگرچہ اس نے اسے بالکل اسی طرح پیش نہیں کیا، کہ یہ ایک مادہ کو ایک مؤثر بہن بنانے والی مشین کے طور پر اپنی ماں کے فہم کی خدمت کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار پری ڈسپوز کر سکتا ہے۔ بہنوں کو بنانے والا جین براہ راست اولاد بنانے کے کسی جین سے زیادہ تیزی سے خود کو نقل کرتا ہے، لہٰذا کارکن کے بانجھ پن کا ارتقا ہوا۔ یہ غالباً کوئی اتفاق نہیں ہے کہ حقیقی سماجیت کارکنوں کے بانجھ پن کے ساتھ ہائمنوپٹرا میں آزادانہ طور پر کم از کم 11 بار اور باقی مملکت حیوانی میں صرف 1 بار یعنی دیمک میں ارتقا پذیر ہوا ہے۔ تاہم ایک الجھن ہے، اگر کارکن اپنی ماں کو بہن پیدا کرنے والی مشین کے طور پر کامیابی سے فہم کرتے ہیں تو انہیں اتنے ہی چھوٹے بھائی دینے کے اس کے فطری ملان کو بھی انہیں کسی نہ کسی طرح روکنا ہوگا۔ ایک کارکن کے نقطہ نظر سے بھائی سے اس کے جینز میں سے کسی ایک کا مشترک ہونے کا امکان صرف 1/4 ہے۔ لہٰذا اگر رانی کو مساوی تناسب سے نر و مادہ تولیدی اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی جائے تو جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے، فارم کو فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ اپنے قیمتی جینز کے فروغ کو زیادہ نہیں بڑھائیں گے۔ ٹریورز اور ہیئر نے محسوس کیا کہ کارکنوں کو ماداؤں کے حق میں جنسی تناسب کو رخ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے موزوں ترین جنسی تناسب پر فشر کا حساب دیکھا، جس پر ہم نے پچھلے باب میں گفتگو کی تھی، اور ہائمنوپٹرا کے خصوصی معاملے کے لیے ان پر دوبارہ کام کیا۔ پتہ چلا کہ ماں کے لیے سرمایہ کاری کا مستحکم تناسب ہمیشہ کی طرح 1:1 ہے، لیکن بہن کے لیے مستحکم تناسب بھائیوں کے بجائے بہنوں کے حق میں 3:1 ہے۔ اگر آپ ہائمنوپٹرن مادہ ہیں تو آپ کے لیے اپنے جینز کے فروغ کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی افزائش نسل سے گریز کریں اور اپنی ماں کو 3:1 کے تناسب سے تولیدی بہنیں اور بھائی فراہم کریں۔ لیکن اب اگر آپ کی اپنی اولاد ہو تو آپ تولیدی بیٹوں اور بیٹیوں کو مساوی تناسب سے رکھ کر اپنے جینز کو بہترین فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ رانیوں اور کارکنوں کے درمیان فرق جینیاتی نہیں ہے جہاں تک کہ اس کے جینس کا تعلق ہے۔ ایک جنین مادہ کے مقدر میں یا تو کارکن بننا ہو سکتا ہے جو 3 ایک جنسی تناسب چاہتی ہے، یا رانی جو ایک تناسب چاہتی ہے۔ تو اس چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جین جو خود کو رانی کے جسم میں پاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس صورت میں بہترین طور پر فروغ دے سکتا ہے اگر وہ جسم تولیدی بیٹوں اور بیٹیوں میں یکساں طور پر سرمایہ کاری کرے، لیکن ایک کارکن کے جسم میں خود کو پانے والا وہی جین اس جسم کی ماں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بنا کر خود کو بہترین طور پر فروغ دے سکتا ہے۔ یہاں کوئی حقیقی تناقض نہیں ہے۔ ایک جین کو قوت کے سرچشموں لیول آف پاور سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ایک ایسے جسم کی نشوونما پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں پاتا ہے جس کے مقدر میں رانی میں تبدیل ہونا ہے، تو اس کنٹرول کا فائدہ اٹھانے کی اس بہترین حکمت عملی کی ایک چیز ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ایک کارکن کے جسم کی نشوونما کے طور پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں پاتا ہے تو اس طاقت کا استحصال کرنے کی اس کی بہترین حکمت عملی دوسری چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم پر مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ رانی نروں اور ماداؤں میں یکساں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کارکن تولیدی نر و مادہ کے تناسب کو 3 ماداؤں کے لیے ایک نر کی سمت میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کارکنوں کو کسانوں اور رانی کو ان کی پیداواری گھوڑی کے طور پر متصور کرنے میں درست ہیں تو غالباً کارکن اپنے 3 ایک تناسب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر رانی واقعی حکومتی اختیار رکھتی ہے اور کارکن اس کے غلام ہیں اور شاہی نر سریوں کے فرمانبردار خادم ہیں، تو ہمیں ایک تناسب کی توقع کرنی چاہیے جس کے غالب آنے کی رانی ترجیح دیتی ہے۔ نسلوں کی جنگ کے اس خاص معاملے میں کون جیتا ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی آزمائش کی جا سکتی ہے اور یہی چیونٹیوں کی بڑی تعداد کا استعمال کرتے ہوئے ٹریورز اور ہیئر نے کیا۔ جو جنسی تناسب دلچسپی کا باعث ہے وہ تولیدی نر و مادہ کا تناسب ہے۔ یہ وہ بڑے پروں والے حشرے ہوتے ہیں جو چیونٹیوں کے گھونسلے سے مزاحمت کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں، جس کے بعد نوجوان رانیاں نئی بستیاں تلاش کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ انہی پروں والی چیونٹیوں کے جنسی تناسب کا تخمینہ لگانے کے لیے شمار کرنا پڑتا ہے۔ اب بہت سی انواع میں تولیدی نر و مادہ حجم کے اعتبار سے بہت غیر مساوی ہوتے ہیں۔ اس سے چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے باب میں دیکھا، موزوں ترین جنسی تناسب کے بارے میں فشر کا حساب نروں اور ماداؤں کی تعداد پر نہیں بلکہ نروں اور ماداؤں میں سرمایہ کاری کی مقدار پر سختی سے نافذ ہوتا ہے۔ ٹریورز اور ہیئر نے ان کا حساب کرنے کے لیے انہیں اوزان دیے۔ انہوں نے چیونٹیوں کی 20 انواع لیں اور تولیدی سرمایہ کاری کے لحاظ سے جنسی تناسب کا تخمینہ لگایا۔ انہوں نے اسے ماداؤں اور نروں کے 3 ایک تناسب کے قریب پایا، جس کی پیشگوئی اس نظریے سے کی گئی تھی کہ کارکن اپنے فائدے کے لیے یہ نظام چلاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زیر مطالعہ چیونٹیوں میں مفادات کے ٹکراؤ میں کارکن چیونٹیاں جیت جاتی ہیں۔ یہ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ کارکن اجسام کو نرسریوں کے سرپرست ہونے کی وجہ سے عملی طور پر رانی اجسام سے زیادہ طاقت حاصل ہے۔ رانی اجسام کے ذریعے دنیا میں توڑ جوڑ کرنے کی کوشش کرنے والے جین کارکن اجسام کے ذریعے دنیا میں توڑ جوڑ کرنے والے جین سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاص حالات کے لیے ارد گرد دیکھنا دلچسپ ہے جس میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ رانیوں کے پاس کارکنوں سے زیادہ عملی طاقت ہوگی۔ ٹریورز اور ہیئر نے محسوس کیا کہ کوئی تو صورت تھی جس کا نظریہ کی ایک اہم آزمائش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ یہ صورت اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے کہ چیونٹی کی کچھ انواع ہیں جو دوسروں کو غلام بناتی ہیں۔ غلام بردار نوع کے کارکن یا تو کوئی معمول کے کام نہیں کرتے یا قدرے برے ہوتے ہیں۔ وہ جس چیز میں اچھے ہوتے ہیں وہ ہے غلام بنانے کے لیے چھاپے ماری۔ حقیقی جنگیں جس میں بڑی حریف فوجیں جان کی بازی لگا دیتی ہیں صرف انسانوں اور سماجی کیڑوں میں معروف ہیں۔ چیونٹیوں کی بہت سی انواع میں فوجیوں کے نام سے مشہور کارکنوں کا خصوصی زمرہ ہوتا ہے جو زبردست لڑاکا جبڑوں کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنا وقت دیگر چیونٹی فوجوں کے خلاف بستی کے لیے لڑنے میں وقف کرتے ہیں۔ غلام بنانے کے لیے چھاپے ماری صرف ایک خاص قسم کی جنگی کوشش ہے۔ غلام بردار فوج ایک مختلف نوع سے تعلق رکھنے والی چیونٹیوں کے گھونسلے پر حملہ کرتی ہے، دفاعی کارکنوں یا فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان بچوں کی مال غنیمت کے طور پر لے جاتی ہے جو ابھی انڈوں سے باہر نہیں نکلے۔ یہ بچے اپنے اغوا کنندگان کی بستی میں نکلتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہیں اور وہ اپنے اندر موجود اعصابی پروگراموں پر عمل کرتے ہوئے وہ تمام فرائض انجام دیتے ہیں جو وہ عام طور پر اپنی بستی میں انجام دیتے ہیں۔
غلام بردار کارکن یا فوجی مزید غلام شکار کرنے کی مہمات پر جاتے ہیں، جبکہ غلام گھر میں رہتے ہیں اور چیونٹیوں کی بستی چلانے، صفائی کرنے اور جول کو غذا مہیا کرنے اور اس کی پرورش کرنے کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ غلام یقیناً اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ رانی اور اس جول سے غیر متعلق ہیں جس کی وہ پرورش کر رہے ہیں۔ نادانستہ طور پر وہ غلام بنانے والوں کی نئی پلٹنوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلاموں کی نوع کے جینس پر عمل کرتے ہوئے قدرتی انتخاب لازمی مخالف توقف کے حق میں ہوتا ہے، تاہم ظاہر ہے کہ یہ پوری طرح مؤثر نہیں، کیونکہ غلامی ایک وسیع مظہر ہے۔ غلامی کا نتیجہ جو ہمارے موجودہ نقطہ نظر سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ غلام بردار انواع کی رانی اب جنسی تناسب کو اس سمت موڑنے کی پوزیشن میں ہے جس کو وہ ترجیح دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے سگے بچے غلام بردار اب نرسریوں میں عملی طاقت نہیں رکھتے، یہ طاقت اب غلاموں کے پاس ہے۔ غلاموں کا خیال ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کر رہے ہیں اور وہ غالباً بہنوں کے حق میں اپنے مطلوبہ تین ایک تعصب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بستی میں جو بھی مناسب ہے وہ کرتے ہیں، لیکن غلام بردار انواع کی رانی جوابی اقدامات سے بچ نکلنے کے قابل ہے اور ان جوابی اقدامات کو بے اثر کرنے کے لیے غلاموں پر کوئی انتخاب نہیں چلتا ہے، کیونکہ غلام جول سے بالکل غیر متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ چیونٹی کی کسی بھی قسم میں رانیاں نر بیزوں کو مادہ جیسی خوشبو دے کر ان کا بھیس بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ قدرتی انتخاب عام طور پر کارکنوں کے کسی بھی رجحان کے حق میں ہوگا کہ وہ اس بدلے ہوئے بھیس کو پہچانیں۔ ہم ایک ارتقائی جنگ کا تصور کر سکتے ہیں جس میں رانیاں مسلسل تبدیلی ضابطہ کر سکتی ہیں اور کارکن ضابطے کو توڑتے ہیں۔ جنگ اس وقت جیتی جائے گی جب کوئی بھی تولیدی نر و مادہ کے اجسام کے ذریعے اپنے جینس کو اگلی نسل میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر کارکن ہوں گے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن جب غلام بردار نوع کی رانی ضابطہ تبدیل کرتی ہے تو غلام کارکن ضابطہ توڑنے کی کوئی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کارکن میں ضابطہ توڑنے کے کسی بھی جین کی نمائندگی کسی تولیدی فرد کے جسم سے نہیں کی جاتی ہے اور اس طرح وہ منتقل نہیں کیا جاتا ہے۔ تولیدی نر و مادہ سب غلام بردار انواع سے تعلق رکھتے ہیں اور رانی کے رشتہ دار ہیں، غلاموں کے نہیں۔ اگر غلاموں کے جین کسی بھی تولیدی نر و مادہ میں داخل ہو سکتے تو یہ وہ تولیدی نر و مادہ ہوں گے جن کی اصل بستیوں سے انہیں اغوا کیا گیا تھا۔ غلام کارکن اگر کچھ مزاحمت کر بھی رہے ہوں گے تو ایک غلط ضابطے کو توڑنے میں مصروف ہوں گے، لہٰذا غلام بردار انواع کی رانیاں آزادانہ طور پر اپنا ضابطہ تبدیل کرنے سے بچ سکتی ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ ضابطہ توڑنے والے جینز اگلی نسل میں پھیل جائیں گے۔ اس دلیل کا ذیلی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں غلام بردار انواع میں توقع کرنی چاہیے کہ دونوں جنسوں کے تولیدی نر و مادہ میں سرمایہ کاری کا تناسب 3:1 کے بجائے 1:1 تک پہنچ جائے گا۔ یوں ایک بار رانی کو پورا اختیار مل جائے گا۔ یہی چیز ٹریورز اور ہیئر نے پائی، حالانکہ انہوں نے صرف 2 غلام بردار انواع کا مشاہدہ کیا۔ مجھے اس پر زور دینا چاہیے کہ میں نے کہانی کو مثالی انداز میں بتایا ہے، حقیقی زندگی اتنی سیدھی سادی اور صاف ستھری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر معروف ترین سماجی کیڑوں کی انواع شہد کی مکھی مکمل طور پر غلط کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رانیوں کے مقابلے میں نروں میں سرمایہ کاری کا ایک بڑا سرپلس ہے جو کارکنوں یا ماں رانی کے نقطہ نظر سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہیملٹن نے اس پہیلی کا مکمل حل پیش کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب کوئی رانی شہد کی مکھی چھتے سے نکلتی ہے تو وہ خدمتگار کارکنوں کے ایک بڑے جھنڈ کے ساتھ جاتی ہے جو اسے ایک نئی بستی شروع کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ کارکن والدین کے چھتے سے محروم ہو جاتے ہیں اور انہیں بنانے کی لاگت کو تولید کی لاگت کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ ہر رانی کے لیے جو جاتی ہے بہت سے اضافی کارکن بنانے پڑتے ہیں۔ ان اضافی کارکنوں میں سرمایہ کاری کو تولیدی ماداؤں میں سرمایہ کاری کے حصے کے طور پر شمار کیا جانا چاہیے۔ جب جنسی تناسب کا حساب کیا جاتا ہے تو اضافی کارکنوں کو نروں کے خلاف توازن میں تولا جانا چاہیے، لہٰذا یہ نظری طور پر بہرحال کوئی سنگین دشواری نہیں تھی۔ اس نظریے کے حسن میں بال اس حقیقت سے آ جاتا ہے کہ کچھ انواع میں نوجوان رانی اپنی مجامعتی پرواز کے دوران ایک کے بجائے کئی نروں کے ساتھ ملاپ کر لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹیوں کے مابین اوسط نسبت 3/4 سے بھی کم ہوتی ہے اور انتہائی معاملات میں 1/4 سے بھی کم۔ یہ سوچنا دلکش لگتا ہے، اگرچہ شاید زیادہ منطقی نہیں، کہ یہ کارکنوں کے خلاف رانیوں کا ایک بڑا چالاک وار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کارکنوں کو کسی رانی کی مجامعتی پرواز کے دوران اس کے ہمراہ رہنا چاہیے تاکہ وہ ایک سے زیادہ بار ملاپ نہ کر سکے، لیکن اس سے کارکنوں کے اپنے جینس کو کسی بھی طرح
مدد نہیں ملے گی، صرف آنے والی نسل کے کارکنوں کے جینز کو فائدہ ہوگا۔ ایک طبقے کے طور پر کارکنوں میں ٹریڈ یونین والا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک جس چیز کی پرواہ کرتا ہے وہ ہے اس کے اپنے جینز۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کارکن اپنی ماں کے ہمراہ رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے پاس موقع کا فقدان ہے، کیونکہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایک نوجوان رانی اپنی ملاپ کی پرواز میں کارکنوں کی موجودہ نسل کی بہن ہوتی ہے، ماں نہیں، اس لیے وہ کارکنوں کی اگلی نسل کے حق میں ہونے کی بجائے رانی کے شانہ بشانہ ہوتی ہے۔ اگلی نسل محض ان کی بھتیجیاں ہیں۔ میرا سر اب چکرانے لگا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس موضوع کو یہیں ختم کروں۔ میں نے فارم کو تشبیہ کا استعمال ہائمینوپٹرن کارکنوں کا اپنی ماں کی خدمت میں کام کی نوعیت کی بنا پر کیا ہے۔ فارم ایک جین فارم ہے۔ کارکن اپنی ماں کو اپنے جینز کی نقلوں کے مینوفیکچررز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جنہیں وہ اس سے زیادہ مؤثر کر سکتی ہے جتنا کہ خودکار کارکن کر سکیں گے۔ جینز تولیدی افراد نامی پیکیجز میں پیداواری لائن سے باہر آتے ہیں۔ فارم کی اس تشبیہ کو بالکل مختلف معنوں میں الجھایا نہیں جانا چاہیے، جس میں سماجی کیڑوں کو کھیتی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ سماجی کیڑوں نے انسانوں کو طرح طویل عرصے کے بعد پایا کہ آبادی میں رہ کر خوراک کی کاشتکاری شکار اور مہم جوئی کے طریقے سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نئی دنیا میں چیونٹیوں کے کئی انواع اور بالکل آزادانہ طور پر افریقہ میں دیمک فنگس گارڈن کی کاشت کرتی ہے۔ سب سے زیادہ معروف جنوبی امریکہ کی پیراسول نامی چیونٹیاں ہیں۔ یہ بے حد کامیاب ہیں۔ 2 ملین سے زیادہ افراد والی بستیاں ملی ہیں۔ ان کی بستیاں گزرگاہوں اور گیلریوں کے وسیع و عریض زیر زمین کمپلیکس پر مشتمل ہیں، جو 10 فٹ یا اس سے زیادہ کی گہرائی تک جاتی ہیں اور 40 ٹن مٹی کی کھدائی سے بنائی گئی ہیں۔ زیر زمین چیمبرز میں فنگس گارڈن ہوتے ہیں۔ چیونٹیاں جان بوجھ کر خصوصی کمپوسٹ بیڈ میں مخصوص نوع کی فنگس کی بوائی کرتی ہیں، جسے وہ پتوں کے ٹکڑے چبا کر تیار کرتی ہیں۔ براہ راست کھانے کی تلاش میں جانے کی بجائے کارکن کھاد بنانے کے لیے پتوں کا چارہ تلاش کرتی ہیں۔ پیراسول چیونٹیوں کی بستی کی پتیوں کے لیے بھوک دیو نما ہے۔ اس سے وہ ایک اہم اقتصادی حشرہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ پتے ان کے لیے اپنے خوراک نہیں ہیں بلکہ ان کی فنگس کی خوراک ہیں۔ یہ چیونٹیاں بلاخر کٹائی کرتی ہیں اور فنگس کھاتی ہیں اور یہی اپنی جھول کو کھلاتی ہیں۔ پتوں کو فنگس زیادہ آسانی سے ہضم کر سکتی ہے بمقابلہ چیونٹیوں کے پیٹ کے۔ یوں چیونٹیوں کو اس انتظام سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ فنگس کو بھی فائدہ ہوتا ہو، اگرچہ وہ کاٹے جاتے ہیں۔ چیونٹیاں ان کا اس کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے فروغ کرتی ہیں، جتنا ان کا اپنا بیج پھیلاؤ کے میکانزم سے کرتا ہے۔ مزید برآں چیونٹیوں نے فنگس گارڈن کو خود رو گھاس سے پاک رکھتی ہیں، اس طرح فنگس اجنبی انواع سے محفوظ رہتی ہیں۔ مسابقت کو ختم کرنے سے چیونٹیوں کو اپنی گھریلو فنگس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ چیونٹیوں اور فنگس کے درمیان باہمی اثار پسندی کا ایک قسم کا رشتہ موجود ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دیمک سے بالکل غیر متعلقہ انداز میں فنگس فارمنگ کا ایک بہت ہی مماثل نظام آزادانہ طور پر ارتقا پذیر ہوا ہے۔ چیونٹیوں کے اپنے گھریلو جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنی فصل کے پودے بھی ہوتے ہیں۔ اپھیڈز، سبز مکھی اور اس طرح کے حشرے پودوں سے رس چوسنے میں انتہائی ماہر ہیں۔ وہ پودوں کی رگوں سے رس کو اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے پمپ کرتے ہیں جتنا کہ وہ بعد میں اسے ہضم کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سیال خارج کرتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے کھائے گئے کھانے کی غذائیت سے ذرا سا کم ہوتا ہے۔ شکر سے بھرپور شہد اب ہنی ڈیو کے قطرے تیزی سے کیڑے کی پچھلی جانب سے باہر نکلتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ہر گھنٹے میں کیڑے کے اپنے جسم کے وزن سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ شہد اب عام طور پر زمین پر گرتا ہے۔ ممکن ہے کہ عہد نامہ عتیق میں مذکور من کے نام سے جانا جانے والا آسمانی نعمت یہی تھی۔ کئی انواع کی چیونٹیوں شہد اب کیڑے سے خارج ہوتے ہی اسے لے لیتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی مہاسوں، فیلرز اور ٹانگوں سے اپھیڈز کے پچھلے حصے کو چھو کر انہیں دھوتی ہیں۔ اپھیڈز کا اسی کا مثبت رد عمل دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں بظاہر اپنے قطروں کو اس وقت تک روکے رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی چیونٹی ان پر اپنا مہاسہ نہ پھیر دے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی چیونٹی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو قطرہ واپس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اپھیڈز نے ایسی پشت کا ارتقا کیا ہے جو چیونٹی کے چہرے کی طرح نظر آتا اور محسوس ہوتا ہے، جس سے چیونٹیاں بہتر طور سے راغب ہوتی ہیں۔ اپھیڈز کو اس رشتے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بظاہر ان کے فطری دشمنوں سے تحفظ ہے۔ ہمارے اپنے دودھ دینے والے مویشیوں کی طرح وہ بھی ایک پناہ گزین کی زندگی گزارتے ہیں، اور اپھیڈ کی انواع جو چیونٹیوں کے ذریعے بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہیں اپنے معمول کے دفاعی میکانزم سے محروم ہو گئی ہیں۔
بعض صورتوں میں چیونٹیاں اپنی زیر زمین بستی کے اندر افیڈز کے بیزوں کی پرورش کرتے ہیں، ننھے افیڈز کو کھلاتی ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو نرمی سے انہیں محفوظ چراگاہوں تک لے جاتی ہیں۔ مختلف انواع کے ارکان کے درمیان باہمی فائدے کے رشتے کو باہمیت، میوچلزم یا باہمی ہم آہنگی کہا جاتا ہے۔ مختلف انواع کے ارکان کے پاس اکثر ایک دوسرے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شراکت داری میں مختلف مہارتیں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا بنیادی عدم تشاکل باہمی تعاون کی ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کا باعث بن سکتا ہے۔ افیڈز کے پاس پودوں کے رس کو چوسنے کے لیے صحیح قسم کے منہ کے اعضاء ہیں، لیکن اس طرح کے چوسنے والے منہ کے حصے اپنے دفاع کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ چیونٹیاں پودوں سے رس چوسنے میں اچھی نہیں ہیں، لیکن وہ لڑنے میں اچھی ہیں۔ چیونٹی کے جینس کی کاشت اور حفاظت کرنے والے چیونٹی جین پول میں پسند کیا گیا۔ چیونٹیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے افیڈ جینس کو افیڈ جین پول میں پسند کیا گیا۔ باہمی فائدے کی ہم آہنگی پر مبنی تعلقات جانوروں اور پودوں میں عام ہیں۔ ایک لائکن سطحی طور پر کسی بھی دوسرے پودے کی طرح ایک پودا لگتا ہے، لیکن یہ واقعی ایک فنگس اور سبز الجی کے درمیان ایک قریبی باہمی ہم آہنگی کا اتحاد ہے۔ کوئی بھی ساتھی دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر ان کا اتحاد تھوڑا سا زیادہ قریبی ہو جاتا تو ہم یہ نہیں بتا پاتے کہ لائکن کوئی دورہ جاندار ہے۔ شاید دوسرے دورے یا متعدد جاندار ہوتے ہیں جو ہم نے اسی طرح نہیں پہچانا ہے۔ شاید ہم خود بھی ہوں۔ ہمارے ہر ایک خلیات کے اندر بے شمار چھوٹے جسم ہوتے ہیں جنہیں کھیتی ریزے یا مائنوکونڈریا کہا جاتا ہے۔ مائنوکونڈریا وہ کیمیائی کارخانے ہیں جو ہمیں درکار زیادہ تر توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اپنا مائنوکونڈریا کھو دیا تو ہم چند ہی سیکنڈ میں مر جائیں گے۔ حال ہی میں یہ معقول طور پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ مائنوکونڈریا اصل میں ہم آہنگی کے بیکٹیریا ہیں جو ابتدائی ارتقائی سے ہمارے خلیے کی قسم کی خلیات کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح کی تجاویز ہمارے خلیوں کے اندر دیگر چھوٹے اجسام کے لیے بھی دی گئی ہیں۔ یہ ان انقلابی خیالات میں سے ایک ہے جن کا عادی ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خیال ہے جس کو اپنانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں قیاس کرتا ہوں کہ ہم اس زیادہ انقلابی خیال کو قبول کریں گے کہ ہمارے جینز میں سے ہر ایک باہمی ہم آہنگی کی اکائی ہے۔ ہم باہمی ہم آہنگی کے جینز کی بہت بڑی بستیاں ہیں۔ اس خیال کے لیے ثبوت پر بات نہیں کی جا سکتی، تاہم جیسا کہ میں نے گزشتہ ابواب میں سجھانے کی کوشش کی ہے، یہ دراصل اسی طرح فطری ہے جس طرح ہم جنسی انواع میں جین کے کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وائرس وہ جین ہو سکتے ہیں جو ہماری جیسی بستیوں سے الگ ہو چکے ہیں۔ وائرس خالص ڈی این اے یا متعلقہ نقل ساز سالمے پر مشتمل ہوتے ہیں جو پروٹین کے غلاف میں ملوف ہوتا ہے۔ وہ سب طفیلی ہوتے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ وہ باغی جین سے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں جو فرار ہو گئے ہیں اور اب زیادہ روایتی گاڑیوں یعنی نطفے اور بیضوں کے ذریعے سفر کرنے کی بجائے براہ راست ہوا کے ذریعے جسم در جسم سفر کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنے آپ کو وائرس کی بستیوں کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم آہنگی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور نطفے اور بیضوں میں جسم در جسم سفر کرتے ہیں۔ یہ روایتی جینز ہیں، دوسرے طفیلی طور پر رہتے ہیں اور جو ذریعہ بھی ممکن ہو اس سے سفر کرتے ہیں۔ اگر طفیلی ڈی این اے نطفے اور بیضوں میں سفر کرتا ہے تو شاید ڈی این اے کا متناقض سرپلس تشکیل دیتا ہے جس کا میں نے باب 3 میں ذکر کیا ہے۔ اگر یہ ہوا کے ذریعے یا دیگر براہ راست ذرائع سے سفر کرتا ہے تو اسے عام معنوں میں وائرس کہا جاتا ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے کیا سرائیاں ہیں۔ اس وقت ہمارا سروکار کثیر خلوی جانداروں کے درمیان رشتوں کی اعلیٰ سطح پر باہمی ہم آہنگی سے ہے، نہ کہ ان کے اندر۔ لفظ ہم آہنگی روایتی طور پر مختلف انواع کے ارکان کے درمیان وابستگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب جب کہ ہم نے ارتقاء کے بارے میں انواع کی بھلائی کے نقطہ نظر سے گریز کیا ہے تو مختلف انواع کے ارکان کے درمیان وابستگیوں کو ایک ہی نوع کے ارکان کے درمیان وابستگیوں سے علیحدہ چیزوں کے طور پر متمیز کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ عمومی طور پر اگر ہر ساتھی کو اس سے زیادہ فائدہ ہو جتنا وہ حصہ ڈالتا ہے تو باہمی فائدے کی وابستگیوں کا ارتقاء ہوگا۔ یہ سچ ہے چاہے ہم ایک ہی لگڑ بگے کے جھنڈ کے ارکان کی بات کریں یا چیونٹیوں اور افیڈز یا مکھیوں اور پھولوں جیسی وسیع پیمانے پر مختلف جانداروں کی بات کریں۔ عملی طور پر یک طرفہ استحصال کے معاملات سے حقیقی دو طرفہ باہمی فائدے کے معاملات میں امتیاز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ باہمی فائدے کی وابستگیوں کے ارتقاء کا تصور کرنا نظری طور پر آسان ہے اگر فوائد با یک وقت دیے اور وصول کیے جائیں، جیسا کہ ان شراکت داروں کے معاملے میں ہوتا ہے جن سے لائکن بنتے ہیں۔
لیکن اگر فوائد دینے اور لینے میں تاخیر ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدے کا پہلا وصول کنندہ اپنی باری آنے پر دھوکہ دینے کے لالچ میں آ سکتا ہے اور فائدہ لوٹانے سے انکار کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل دلچسپ ہے اور اس پر تفصیل سے بات کی جانی چاہیے۔ میں ایک فرضی مثال کے لحاظ سے اسے بہتر طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ فرض کریں کہ پرندوں کی ایک قسم کے خصوصی طور پر خراب قسم کی طفیلی جوئیں ہیں جو خطرناک بیماری کا شکار ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان جوؤں کو جلد از جلد ہٹا دیا جائے۔ عام طور پر ایک انفرادی پرندہ اپنے آپ کو صاف کرتے وقت اپنی جوئیں خود ہٹا سکتا ہے، تاہم ایک جگہ ہے سر کے عین اوپر جہاں وہ اپنی چونچ سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس مسئلے کا حل کسی بھی انسان کو جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد اپنے سر تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے دوست کے لیے اس کی خاطر ایسا کرنا اس سے زیادہ آسان ہے۔ بعد میں جب دوست کو خود جوئیں پڑ جائیں تو احسان کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے۔ بامی صاف صفائی در حقیقت پرندوں اور ممالیہ جانوروں دونوں میں بہت عام ہے۔ یہ بات فوری وجدانی طور پر قابل فہم ہے۔ شعوری دور اندیشی کا حامل کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے کہ بامی فائدے کے معاہدے میں شامل ہونا سمجھداری کا کام ہے، لیکن ہم نے اس چیز سے خبردار رہنا سیکھا ہے جو وجدانی طور پر معقول لگتا ہے۔ جین کسی دور اندیشی کا حامل نہیں ہوتا۔ کیا خود غرض جینس کا نظریہ بامی فائدے یا بامی اظہار پسندی کا سبب ہو سکتا ہے، جہاں اچھے کام اور فائدے کے درمیان تاخیر ہوتی ہے؟ ولیمز نے اپنی 1966 کی کتاب میں اس مسئلے پر مختصر گفتگو کی ہے، جس کا میں پہلے ہی حوالہ دے چکا ہوں۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، جیسا کہ ڈارون نے کیا تھا، کہ تاخیر سے بامی اظہار پسندی ان انواع میں ارتقا پا سکتی ہے جو ایک دوسرے کو انفرادی طور پر پہچاننے اور یاد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1971 میں ٹریورز نے اس معاملے کو مزید آگے بڑھا دیا۔ جب اس نے لکھا تو اسے منار سمتھ کے ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کا تصور دستیاب نہیں تھا۔ اگر یہ تصور اس کے پاس ہوتا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرتا، کیونکہ یہ اس کے خیالات کے اظہار کا ایک فطری طریقہ فراہم کرتا ہے۔ گیم تھیوری میں ایک پسندیدہ معمہ قیدیوں کا مخمصہ کے بارے میں اس کا حوالہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ فرض کریں کہ بی کے سر کے اوپر ایک طفیلی ہے، اے اسے ہٹا دیتا ہے۔ بعد میں وقت آتا ہے جب اے کے سر پر ایک طفیلی ہوتا ہے، وہ فطری طور پر بی کی تلاش کرتا ہے تاکہ بی اس کا احسان لوٹا سکے، مگر بی اپنی ناک سکوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بی ایک دھوکے باز ہے، ایک ایسا فرد جو دوسرے افراد کی اظہار پسندی کا فائدہ تو قبول کرتا ہے لیکن اسے لوٹاتا نہیں ہے، یا ناکافی طور پر لوٹاتا ہے۔ دھوکہ بازی کرنے والے اندھا دھند اظہار پسندوں سے بہتر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اخراجات ادا کیے بغیر فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یقینی طور پر کسی دوسرے فرد کے سر کو سنوارنے کی لاگت ایک خطرناک طفیلی ہٹوانے کے فائدے کے مقابلے میں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن یہ نہ کے برابر نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ قیمتی توانائی اور وقت صرف کرنا ہی ہوگا۔ فرض کریں کہ آبادی ایسے افراد پر مشتمل ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک حکمت عملی اپناتی ہے، جیسا کہ منار سمتھ کے تجزیوں میں ہے۔ ہم شعوری حکمت عملیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں بلکہ جینس کے ذریعے طے کردہ لاشعوری رویے کے پروگراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دو حکمت عملیوں کے نام سادہ لو اور دھوکے باز رکھ لیں۔ سادہ لو کسی بھی شخص کو اندھا دھند سنوارنے لگتے جیسے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھوکہ باز سادہ لوؤں سے اظہار پسندی قبول کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کسی اور کو نہیں سنوارتے، خواہ کوئی ایسا شخص بھی ہو جو پہلے انہیں سنوار چکا ہو، جیسا کہ باز اور کبوتر کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ہم فرضی طور پر ادائیگی کے پوائنٹ تفویض کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صحیح اقدار کیا ہیں، جب تک سنوارے جانے کا فائدہ سنوارنے کی لاگت سے زیادہ ہے۔ اگر طفیلی زیادہ ہوتے ہیں تو سادہ لوؤں کی آبادی میں کوئی بھی انفرادی سادہ لو اتنی ہی بار سنوارنے پر حساب لگا سکتا ہے جتنی بار وہ سنوارتا ہے۔ اس لیے سادہ لوؤں میں سے ایک سادہ لو کے لیے اوسط فائدہ مثبت ہوتا ہے۔ وہ سب حقیقت میں بہت اچھی کارکردگی انجام دیتے ہیں اور لفظ سادہ لو نامناسب لگتا ہے۔ لیکن اب فرض کریں کہ آبادی میں کوئی دھوکے باز پیدا ہو جاتا ہے۔ واحد دھوکہ باز ہونے کی وجہ سے وہ ہر کسی کے ذریعے سنوارے جانے پر بھروسہ کر سکتا ہے لیکن وہ بدلے میں کچھ بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کا اوسط فائدہ ایک سادہ لو کو اوسط سے بہتر ہے، لہذا دھوکہ بازی کا جین پوری آبادی میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ سادہ لو جین جلد ہی معدوم ہونے لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی میں تناسب کچھ بھی ہو، دھوکہ باز ہمیشہ سادہ لوؤں سے بہتر کارکردگی کریں گے۔ مثال کے طور پر اس معاملے پر غور کریں جب آبادی 50% سادہ لوؤں اور 50% دھوکہ بازوں پر مشتمل ہو۔ سادہ لوؤں اور دھوکہ بازوں دونوں کے لیے اوسط فائدہ 100% سادہ لوؤں کی آبادی میں کسی بھی فرد کے لیے اس سے کم ہوگا۔
لیکن پھر بھی دھوکہ باز سادہ لوگوں سے بہتر کارکردگی انجام دے رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تمام فوائد ملتے ہیں اور بدلے میں انہیں کچھ بھی واپس نہیں کرنا پڑتا۔ جب دھوکہ بازی کا تناسب 90% تک پہنچ جائے گا تو تمام افراد کا اوسط فائدہ بہت کم ہو جائے گا۔ دونوں انواع میں سے بہت سے اب تک جوؤں کے ذریعے ہونے والی انفیکشن سے مر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دھوکہ باز سادہ لوگوں سے بہتر کام کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر پوری آبادی معدوم ہونے کی حد تک کم ہو جاتی ہے تب بھی کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب سادہ لوگ دھوکہ بازوں سے بہتر کام کر سکیں۔ اس لیے جب تک ہم صرف ان دونوں حکمت عملیوں پر غور کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سادہ لوگوں کے خاتمے اور غالباً پوری آبادی کے خاتمے کو نہیں روک سکتی۔ لیکن اب فرض کریں کہ ایک تیسری حکمت عملی ہے جسے کینہ توز کہا جاتا ہے۔ کینہ توز ان اجنبیوں اور افراد کو سنوارتے ہیں جنہوں نے پہلے انہیں سنوارا ہے، تاہم اگر کوئی فرد انہیں دھوکہ دیتا ہے تو وہ اس واقعہ کو یاد رکھتے ہیں اور ان سے کینہ رکھتے ہیں۔ وہ مستقبل میں اس فرد کو سنوارنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کینہ توزوں اور سادہ لوگوں کی آبادی میں یہ بتانا ناممکن ہے کہ کون سا کیا ہے۔ دونوں اقسام ہر ایک کے ساتھ اظہار پسندی سے برتاؤ کرتی ہیں اور دونوں مساوی اور اعلیٰ اوسط کا فائدہ پاتے ہیں۔ بڑی حد تک دھوکہ بازوں پر مشتمل آبادی میں ایک بھی کینہ توز زیادہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ملنے والے زیادہ تر افراد کو سنوارنے میں بہت زیادہ توانائی صرف کرے گا، کیونکہ اسے ان سب کے خلاف کینہ رکھنے میں وقت لگے گا۔ دوسری طرف اس کے بدلے میں کوئی بھی اسے نہیں سنوارے گا۔ اگر دھوکہ بازوں کے مقابلے میں کینہ توز نایاب ہوئے تو کینہ توزی کا جین معدوم ہو جائے گا۔ تاہم ایک بار جب کینہ توز تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک اہم تناسب تک پہنچ جائیں، تو ان کے ایک دوسرے سے ملنے کا امکان دھوکہ بازوں کو سنوارنے میں ان کا ضائع شدہ کوشش کو ختم کرنے کے لیے کافی حد تک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اہم تناسب حل ہو جائے گا تو وہ دھوکہ بازوں کے مقابلے میں زیادہ فائدے کی اوسط پانا شروع کر دیں گے اور دھوکہ باز معدوم ہونے کی طرف تیزی سے پیش رفت کریں گے۔ جب دھوکہ باز تقریباً معدوم ہو جائیں گے تو ان کی کمی کی شرح سست ہو جائے گی اور وہ کافی عرصے تک اقلیت کے طور پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک نایاب دھوکہ باز کے لیے اس کے 2 بار ایک ہی کینہ توز کا سامنا کرنے کا امکان بہت معمولی ہے، لہٰذا آبادی میں ایسے افراد کا تناسب کم ہوگا جو کسی بھی دھوکہ باز کے خلاف کینہ رکھتے ہیں۔ میں نے ان حکمت عملیوں کی کہانی اس طرح بیان کی ہے جیسے یہ وجدانی طور پر واضح ہو کہ کیا ہوگا۔ در حقیقت یہ سب کچھ اتنا واضح نہیں ہے اور میں نے کمپیوٹر پر اس کی سیمولیشن کرنے میں احتیاط برتی ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ وجدان درست تھا۔ کینہ توزی واقعی سادہ لوئی اور دھوکہ بازی کے خلاف ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی ثابت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بڑی حد تک کینہ توزوں پر مشتمل آبادی میں نہ دھوکہ باز اور نہ ہی سادہ لو حملہ کر سکے گا۔ دھوکہ بازی بھی ایک ESS ہے، تاہم چونکہ بڑی حد تک دھوکہ بازوں پر مشتمل آبادی پر کینہ توز زیادہ سادہ لو حملہ نہیں کریں گے۔ ایک آبادی ان دونوں ESS میں سے کسی پر بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ طویل مدت میں یہ ایک دوسرے میں پلٹ سکتی ہیں جو فائدوں کی صحیح اقدار پر منحصر ہیں۔ سیمولیشن میں مفروضے یقیناً مکمل طور پر فرضی تھے۔ 2 مستحکم حالتوں میں سے کسی ایک یا دوسرے میں بڑا منطقہ کشش زون آف اٹریکشن ہوگا اور اس کے حاصل ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ نوٹ کریں کہ اگرچہ دھوکہ بازی کرنے والوں کی آبادی کے کینہ توزوں کی آبادی کے مقابلے میں معدوم ہونے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کسی بھی طرح ESS کے طور پر اس کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آبادی کسی ایسے ESS پر پہنچتی ہے جو اسے معدومیت کی طرف لے جاتی ہے اور وہ معدوم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی برا ہے۔ یہ کمپیوٹر سیمولیشن سادہ لوگوں کی ایک مضبوط اکثریت، کینہ توزوں کی اقلیت جو اہم فریکوینسی سے قدرے اوپر ہے، اور دھوکہ بازوں کے اسی حجم والی اقلیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو دیکھنے میں کافی دلچسپ ہے۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ سادہ لوگوں کی آبادی میں ایک ڈرامائی کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ دھوکہ باز بے رحمی سے ان کا استحصال کرتے ہیں۔ دھوکہ باز اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے دھماکے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب یہ عروج پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف آخری سادہ لو بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن دھوکہ بازوں کے پاس نمٹنے کے لیے اب بھی کینہ توز ہیں۔ سادہ لوگوں کے شدید زوال کے دوران کینہ توز آہستہ آہستہ تعداد میں کمی کرتے ہیں، خوشحال دھوکہ بازوں سے چوٹ کھاتے ہوئے، تاہم خود کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخری سادہ لو کے ختم ہونے کے بعد اب دھوکہ باز اتنی آسانی سے خود غرضانہ استحصال نہیں کر سکتے۔ کینہ توز آہستہ آہستہ دھوکہ بازوں کا خرچ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی آبادی میں مسلسل اضافہ زور پکڑتا ہے۔ یہ تیز سے تیز تر ہو جاتا ہے۔ دھوکہ بازوں کی آبادی تقریباً معدوم ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے، پھر سطح برابر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نایاب ہونے پر اس کے نتیجے میں کینہ توزوں سے نسبتاً آزادی کا لطف اٹھانے لگتے ہیں۔
تاہم آہستہ آہستہ اور ناگزیر طور پر دھوکہ بازوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور کینتوزوں کا واحد قبضہ باقی رہ جاتا ہے۔ تناقض یہ ہے کہ سادہ لوگوں کی موجودگی نے اصل میں کہانی کے آغاز میں کینتوزوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ دھوکہ بازوں کی عارضی خوشحالی کے ذمہ دار تھے۔ ویسے سنوارے نہ جانے کے خطرات کے بارے میں میری فرضی مثال بالکل معقول ہے۔ تنہائی میں رکھے گئے چوہوں کے سر کے ان حصے پر ناخوشگوار زخم پیدا ہو جاتے ہیں جن تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تحقیق میں گروہ میں رکھے گئے چوہوں میں اس طرح کی تکلیف نہیں پائی گئی، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے سر چاٹ لیے تھے۔ بامی اثار پسندی کے نظریے کو تجرباتی طور پر جانچنا دلچسپ ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ چوہے اس کام کے لیے موزوں سبجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹریورز کلینر فش کی قابل ذکر ہمانگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چھوٹی مچھلیوں اور جھینگا سمیت تقریباً 50 انواع دیگر انواع کی بڑی مچھلیوں کی سطح سے طفیلیوں کو چن کر اپنی روزی کمانے کے لیے معروف ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑی مچھلیوں کی صفائی سے فائدہ ہوتا ہے اور صفائی کرنے والوں کو کھانے کی اچھی رسد ملتی ہے۔ یہ رشتہ بامی ہمانگی کا ہے۔ بہت سے معاملات میں بڑی مچھلیاں اپنا منہ کھولتی ہیں اور اندر کلینر فش کو ان کے دانتوں کی صفائی کرنے دیتی ہیں، جو بآسانی گلپھڑوں کے ذریعے تیر کر باہر نکل جاتی ہے۔ ان کی بھی وہ صفائی کر دیتی ہے۔ کوئی توقع کر سکتا ہے کہ ایک بڑی مچھلی چالاکی سے انتظار کرے یہاں تک کہ اسے اچھی طرح صاف کر دیا جائے اور پھر کلینرز فش کو کھا جائے۔ اس کے باوجود وہ عام طور پر کلینز کو بغیر چھیڑ چھاڑ کے جانے دیتی ہے۔ یہ ظاہری اثار پسندی کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں کلینر بڑی مچھلی کے عام شکار کے برابر ہوتی ہے۔ کلینر مچھلی میں خصوصی دھاری دار پیٹرن اور خصوصی رقص کا مظاہرہ ہوتا جو انہیں کلینر کے طور پر لیبل کرتی ہیں۔ بڑی مچھلیاں ان چھوٹی مچھلیوں کے کھانے سے گریز کرتی ہیں جن کی پٹیاں صحیح قسم کی ہوتی ہیں اور جو صحیح قسم کے رقص کے ساتھ ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہ ٹرانس جیسی حالت میں چلی جاتی ہیں اور کلینر فش کو اپنے بیرونی اور اندرونی اعضاء تک آزادانہ رسائی دے دیتی ہیں۔ خود غرض جین کچھ بھی ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ بے رحم استحصال کرنے والے دھوکہ بازوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ چھوٹی مچھلیوں کی ایسی انواع ہیں جو بالکل کلینر کی طرح نظر آتی ہیں اور بڑی مچھلیوں کے آس پاس محفوظ رویہ کو یقینی بنانے کے لیے اسی طرح رقص کرتی ہیں۔ جب بڑی مچھلی اپنے متوقع ٹرانس میں چلی جاتی ہے تو دھوکہ باز مچھلیاں کسی طفیلی کو کھانے کے بجائے بڑی مچھلی کے بازو سے ہی کوئی بوٹی نوچ کر لے جاتی ہیں اور جلدی سے فرار ہو جاتی ہیں۔ لیکن دھوکہ بازی کے باوجود کلینر فش اور ان کے موکلوں کے درمیان تعلقات بنیادی طور پر خوشگوار اور مستحکم ہیں۔ کلینر کا پیشہ کورل ریف کمیونٹی کی روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر صفائی کرنے والے کا اپنا علاقہ ہوتا ہے اور بڑی مچھلیاں حجام کی دکان پر گاہکوں کی طرح توجہ کے لیے قطار میں کھڑی دیکھی گئی ہیں۔ غالباً یہی وہ مقامی وفاداری سائٹ ٹینیسٹی ہے جو اس معاملے میں التوائی بامی اثار پسندی کے ارتقاء کو ممکن بناتی ہے۔ ایک بڑی مچھلی کو ایک ہی حجام کی دکان میں بار بار واپس آنے کے قابل ہونے کا فائدہ بجائے مسلسل کسی نئی دکان کی تلاش کے کلینر کو کھانے سے گریز کرنے کی قیمت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چونکہ کلینر چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے اس پر یقین کرنا مشکل نہیں ہے۔ دھوکہ باز جعلی کلینر کی موجودگی شاید بالواسطہ طور پر بڑی مچھلیوں پر دھاری دار رکاسوں کو کھانے کے لیے معمولی دباؤ ڈال کر حقیقی کلینر کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حقیقی کلینر کے ذریعہ مقامی وفاداری صارفین کو انہیں تلاش کرنے اور دھوکہ بازی سے بچنے کے قابل بناتی ہے۔ انسان میں ایک لمبی یادداشت اور انفرادی شناخت کی صلاحیت اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے۔ لہٰذا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بامی اثار پسندی نے انسانی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹریورز تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہماری بہت سی نفسیاتی خصوصیات یعنی حسد، ندامت، شکر گزاری، ہمدردی وغیرہ کو دھوکہ دینے کی بہتر صلاحیت دھوکہ بازی کا پتہ لگانے اور بچنے کے لیے قدرتی انتخاب نے تشکیل دی ہے۔ خاص دلچسپی کا موضوع لطیف دھوکہ باز ہیں جو بدلہ چکاتے تو نظر آتے ہیں لیکن مستقل طور پر اس سے قدرے کم واپس کرتے ہیں جتنا وصول کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کا بڑا دماغ اور ریاضیاتی طور پر استدلال کرنے کا اس کا رجحان کبھی زیادہ چال باز دھوکہ بازی کے ایک میکانزم اور دوسروں کی دھوکہ بازی کا پتہ لگانے اور محسوس کرنے کے طور پر ارتقاء پذیر ہوا ہو۔ زر منی التوائی بامی اثار پسندی کی رسمی علامت ہے۔ اس دلچسپ قیاس آرائی کا کوئی اختتام نہیں جو بامی اثار پسندی کا خیال پیدا کرتا ہے جب ہم اسے اپنی نوع پر لاگو کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پر بات کرنا پرکشش ہے، لیکن میں اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنے میں کسی بھی دیگر فرد سے بہتر نہیں ہوں، چنانچہ اس نے محظوظ ہونے کے لیے میں اسے قاری کی طبع پر چھوڑتا ہوں۔